یہ وقت ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کرسمس پر ایک کلام جو پیش کیا گیا وہ تھا جوائے اوور دا پیپل آف گاڈ۔ لوگ جو ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، خدا ان کو کیسے پرمسرت کرتا ہے۔ آج جو بائبل اسٹڈی یہ کلام ہے، یہ ہے دا جوائے آف گاڈ، وہ تھی لوگوں کی خوشی جو خدا نے دی۔ آج ہے خدا کی خوشی جو ہم اپنے خدا کو خوش کر سکتے ہیں۔ اس لیے میری التجا ہے کہ آپ بی اٹینٹو، تاکہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، آپ اس سے بہت محظوظ ہوں گے اور آپ کو پتہ چلے گا اپنے اپنے طور پہ کہ میں خدا کو کیسے خوش کر سکتا ہوں۔ جوائے کو ہم کہتے ہیں گلیڈنس، سیٹسفیکشن، ہیپینس اور بلیسڈنس۔ ہمارا رویہ خدا کو کیسے ان مراحل میں لا سکتا ہے۔ میں ایک حوالہ چند آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا جو میرا تھیم ہے آج کا۔ وہ ہے پہلی تواریخ اس کا چیپٹر 29، 29 باب 14 آیت سے لے کر اور 17 آیت تک، 3 آیات میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ پہلی تواریخ اس کا 29 باب 14 سے 17 تک، بہت غور سے سنیے گا۔ پر میں کون اور میرے لوگوں کی حقیقت کیا کہ ہم اس طرح سے خوشی خوشی نذرانے دینے کے قابل ہوں۔ پہلی تواریخ 29 باب اس کی 14 سے 17 ہے۔ کیونکہ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں اور تیری ہی چیزوں میں سے ہم نے تجھے لیا، کیونکہ ہم تیرے آگے پردیسی اور مسافر ہیں، جیسے ہمارے سب باپ دادا تھے۔ ہمارے دن روئے زمین پر سایہ کی طرح ہیں اور قیام نصیب نہیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، یہ سارا ذخیرہ جو ہم نے تیار کیا ہے تیرے پاک نام کے لیے ایک گھر بنائے، تیرے ہی ہاتھ سے ملا ہے اور سب تیرا ہی ہے۔ اے میرے خدا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو دل کو جانچتا ہے اور راستی میں تیری خوشنودی ہے۔ میں نے تو اپنے دل کی راستی سے یہ سب کچھ رضامندی سے دیا، اور مجھے تیرے لوگوں کو جو یہاں حاضر ہیں تیرے حضور خوشی خوشی دیکھ کر مسرت حاصل ہوئی۔ آمین۔ یہ اس وقت کی چند آیات ہیں جو داؤد لکھتا ہے، اور یہ وقت کون سا ہے؟ جب داؤد خدا سے چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے ایک گھر بناؤں، میں تیرے لیے ایک ایسا خوبصورت گھر بناؤں جہاں میں تیری ان پاک چیزوں کو رکھوں، کیونکہ میں ایک بہت خوبصورت گھر میں رہتا ہوں اور تیرا ہے کا صندوق ایک خیمے میں پڑا ہے۔ اور خدا باپ اس کو منع کرتے ہیں کہ تو ایک جنگی مرد ہے اور تیرے ہاتھ خون سے بنے ہیں، تو یہ نہیں کرے گا، تیرا بیٹا سلیمان اس کو بنائے گا۔ اب یہ وہ وقت ہے جہاں داؤد سب کچھ اکٹھا کر لیتا ہے، سارا مال و دولت، لکڑی، وہ ریشم، وہ سونا، وہ سندل کی لکڑی، وہ کاریگر، سب کچھ وہ مہیا کرتا ہے۔ اور جب وہ مہیا کرتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ میں تیرے حضور ان لوگوں کو خوشی خوشی اور مسرت میں دیکھ کر میں خوش ہوں۔ اتنا بڑا ذخیرہ جو داؤد نے دیا، اس کے لوگوں نے دیا، جب وہ اکٹھا ہو گیا تو وہ کہتا ہے مجھے خوشی ہوئی ہے، لیکن ساتھ کنفیس کرتا ہے کہ میرا کچھ نہیں ہے، یہ میری زندگی تو سائے کی مانند ہے، جیسے میرے باپ دادا تھے چلے گئے اس دنیا سے، یہ جو کچھ میں نے دیا ہے یہ میرا نہیں۔ کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے دیا یہ سب چیزیں تیری طرف سے ملی ہیں، میرا کچھ نہیں ہے، میں نے جو کچھ بھی دیا ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ خالی ہم آئے تھے اور خالی ہم نے چلے جانا ہے۔ اور یہ وہ رویہ ہے جو مسیحی زندگی میں یا یہودی زندگی، کیونکہ یہ تو یہودی لوگ تھے، ان کی زندگی میں ایک بے پناہ برکت اور خوشی اور ترقی کا باعث بنتا ہے جب ہم
خدا کے سامنے جا کے خدا کو خوش کرتے ہیں. 3 چیزیں میں نے آپ کے لیے منتخب کی جو خدا کو خوش کر سکتی ہیں. ایک ہے پریئر، دعا، دوسرا ہے خوف، فیئر، اور تیسرا ہے فیتھ، ایمان. میں یہ 3 آیات آپ کے ساتھ پڑھ کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پہلی جو آیت ہے وہ ہے پرووربس 15:8، امثال 15 کی 8ویں آیت. یہاں کا لکھتا ہے، یہاں پریئر کو دکھا رہا ہے. کہتا ہے کہ شریروں کے ذریعہ سے خداوند کو نفرت ہے. شریروں کے ذریعہ سے خداوند کو نفرت ہے، پر راستگار کی دعا اس کی خوشی ہوتی ہے. اب 2 چیزیں ہیں. ایک طرف وہ پیسے سے خریدے ہوئے جانور جو بڑے بڑے مہنگے، آپ کو پتا ہے کہ بقرہ عید آتی ہے تو لاکھوں روپے کے بیل لیے جاتے ہیں، انہیں سجایا جاتا ہے، سنبھالا جاتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان ذبیحوں سے خدا اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا وہ ایک انسان کی، راستگار انسان کی دعا سے خوش ہوتا ہے. ہمیں اپنی زندگی میں دعا کو اولین درجہ دینا ہے. داؤد جو تھا وہ خدا سے دعا کرتا تھا. داؤد جو ہے وہ زبور لکھتا تھا، زبور گاتا تھا. اس کی زندگی میں اتنا ایمان تھا کہ جب وہ جاتی جولیت جو ہے، جو اس سے بہت بڑا تھا، بہت مضبوط تھا، وہ اس کے سامنے ایک غلے لے کر گیا تھا. اس کا اعتقاد تھا کہ خدا مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور خدا نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا. یہ وہی داؤد ہے جو اس بڑے سورما کو مارنے کے بعد اب خدا کے لیے ہیکل بنانے کی جو ہے وہ خوشی منا رہا ہے. اور امثال اس کے بیٹے نے، سلیمان نے لکھی، آپ کو پتا ہے داؤد کی وہ نسل ہے جو یہ لکھتا ہے کہ شریروں کے ذریعے سے خداوند کو اتنی خوشی نہیں، بلکہ راستگار کی دعا جو ہے وہ خدا کے لیے خوشی اور خوشنودی کا باعث ہے. یہ ہمارا ایک ایکشن ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہم ایمان رکھیں. بائبل میں لکھا ہے without faith it is impossible to please him. بغیر ایمان کے ہم خدا کو خوش نہیں کر سکتے. یہ پہلی 3 آیات جو میں پڑھوں گا آپ کے لیے، یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہم خدا کو خوش کیسے کریں. کیونکہ جب ہم خوش نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں خدا کی خوشی کا اندازہ نہیں ہوگا. میں اگلی بات جو آپ سے کرنا چاہوں گا، اگر آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھے گے تو پھر اگلی بات کا مزہ نہیں آئے گا. باپ کے لیے سب سے بڑی خوشی کی یہ بات ہے کہ اس کی اولاد اس کا شکریہ ادا کرے. باپ اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کا بیٹا پانی کا گلاس، ابھی اس نے بولا یار پانی دے پیاؤ، پتہ لگے بھاگ کے ایک بیٹا جا کے ٹھنڈے پانی کا گلاس اسے دے رہا ہے، بے شک اسے نام سے اس نے پکارا یا نہیں. باپ کا دل اس وقت خوش ہوتا ہے. باپ اس وقت خوش ہوتا ہے جب بچے کوئی کامیابی لا کر اپنے باپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ابا میں نے یہ کیا ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے زیرو، اس بارے کو ہم سارے مانتے ہیں، بلیسنگ باپ دے سکتا ہے. بلیسنگ کا اختیار باپ کے دائیں ہاتھ میں خدا نے دیا ہے، انسان نے نہیں دیا. باپ کی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اولاد اچھے کام کر کے آئے. پنجابی میں کہتے ہیں کہ اولاد ہی تخت پر بٹھاتی ہے اور اولاد ہی تختے پر بٹھا دیتی ہے. آپ کی تمام اچھائیاں، آپ کی تمام بہتری، آپ کی تمام محنت، جدوجہد اولاد کی کامیابی کی وجہ سے پھالا ہوتی ہے. یہاں وہ کہتا ہے بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے تعلقوں کو بدلا دیتا ہے. یہ ہے ابراہیم 11:6 جو میں نے سامنے پڑھی. جب بچے باپ کے پاس آتے ہیں، جب بچے تاکہ کوئی چیز دیتے ہیں، ابو میں نے یہ کیا، میں نے یہ اچیو کیا، تو باپ کیا کرتا ہے؟ اسے بلاتا ہے، اسے کندھے پہ تھپکی دیتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے، چومتا ہے اور اس کو کوئی نہ کوئی گفٹ دیتا ہے، ریوارڈ دیتا ہے. ویری گڈ، تو نے یہ کیا، اب یہ میں تجھے نئی سائیکل لے کے دیتا ہوں. تو میٹرک میں فرسٹ آیا، میری ماں نے مجھے کہا تھا، میرا تو باپ نہیں تھا اس وقت، تو میری ماں نے کہا جب تم میٹرک کرے گا، پاس کرے گا، تو میں تجھے سائیکل لے کے دوں گی. میں نے پاس ہو کے دکھایا اپنی امی کو، مجھے سائیکل ملی، ایگل سائیکل.
جب اولاد اپنے والدین کو، ماں باپ کو، یا باپ جو بیسیکلی جو زندہ ہے تو خوش قسمت ہے وہ لوگ، وہ خوش کرتے ہیں تو خدا کو ان کو ریٹرن دیتا ہے، ریوارڈ دیتا ہے. اور ایمان لانا چاہیے کہ میں جو کروں گا اپنے خدا کے لیے مجھے اس کا اجر ملے گا. اور ایمانداروں کی لسٹ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی کہ ابراہیم ہے، سارہ ہے، بہت سے لوگوں کی لمبی لسٹ ہے جنہوں نے ایمان رکھا اور خدا باپ نے ان کو پھر بہت ساری برکتیں دی. ایوب کا حال ہم سب جانتے ہیں، وہ ایک امیر ترین آدمی تھا لیکن ایمان کی حالت میں اس نے خدا سے اپنے رشتے کو اللہ تعالیٰ کیا اور خدا باپ نے اس کو ڈبل بلیسنگ دی اور پھر اس کو دنیا کا امیر ترین انسان بنا دیا. ایمان ہی کے وسیلے سے سارا سن یاسن میں ماں بنی. اور تیسری چیز ہے فیئر، خوف. اس فیئر کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں اس دنیا میں. آپ اپنے طور پر مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کاروبار میں مجھ سے اچھے ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، مجھ سے زیادہ دنیا دیکھی آپ نے، لیکن یاد رکھیے گا کہ دو چیزیں اس دنیا میں ہیں. ایک ہے فیئر اور ایک ہے گریڈ. یہ دونوں چیزیں اس دنیا سے نکال دیں آپ، سوچئے گا یہ دنیا برباد ہو جائے گی. گریڈ اور خوف. بہت سے لوگ اس خوف سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس خوف سے نیکیاں کرتے ہیں کہ انہیں جنت میں خدا جگہ دے گا، آخری دنوں میں وہ بخشے جائیں گے، اچھے اچھے کام کرتے ہیں. اس میں خوف بھی ہے اور دوسرے اینڈ پہ لالچ بھی ہے. ایسا نہیں ہے. اگر پتا ہو کہ برے کام کروں گا اور آگ میں نہیں جلایا جاؤں گا تو وہ برے کام کرتا رہے گا، اسے پتا نقصان تو ہونا کوئی نہیں. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں چولی دامن کا اتصال ہے جو فیئر اور گریڈ ہے. فیئر خدا کے پاس لے کے جاتا ہے، گریڈ خدا سے دور لے کے جاتی ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ روپیہ جو ہے، یہ دولت جو ہے، یہ برائی کی جڑ ہے. جو پیسہ آدمی کمانے کے لیے وہ کہتے ہیں یہ برائی کی، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، خواہشات آتی ہے. جو خدا دے رہا ہے اس کا شکر ہے. بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ اوور ٹائم نہیں کرنا، اوور ٹائم نہ کرنا. باب آدم کو خدا نے ٹائم دیا تھا کہ تو صبح سورج ہونے سے شام تک تمہیں کام کرنا ہے. نائٹ ڈیوٹی نہیں دی تھی باب آدم کو. خدا ہمارے اسٹرکچر کو جانتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے دنیا میں رہنا، اور خدا نیند میں اپنے چاہنے والوں کی ضرورتوں کو پورا بھی کرتا ہے. یہاں سے بڑی پیاری آیت ہے کہ اس نے کہا خداوند ان سے خوش ہے. خدا کن سے خوش ہے؟ جو اس سے ڈرتے ہیں اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں. ڈرنا. اب ڈرتا انسان کیسے ہے؟ ڈرتے ہم تب ہے جب ہمیں پتا ہو کہ سامنے والا جو ہے وہ اختیار والا ہے، سامنے والا جو ہے وہ سزا دے سکتا ہے، سامنے والا جو ہے وہ جزا دے سکتا ہے، سامنے والا جو ہے وہ مجھے اس گھر سے نکال سکتا ہے، سامنے والا جو ہے وہ مجھے اس گھر میں واپس بحال کر سکتا ہے، سامنے والا جو ہے وہ ایک حکم دینے کی حیثیت میں ہے. تب انسان سے ڈرتا ہے. اور ہم جو خدا سے ڈرتے ہیں تو اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس دنیا میں لایا ہے، وہی زندگی دے سکتا ہے، وہی زندگی چھینتا ہے، وہی دولت دیتا ہے، وہی دولت لیتا ہے، وہی صحت دیتا ہے، وہی صحت واپس دیتا ہے. خدا ساری چیزوں کا اختیار رکھتا ہے. اس لیے اس نے مردوں کو زندہ کر کے یہ بتا دیا تھا کہ میں زندگی دیتا بھی ہوں، لیتا بھی ہوں. جنم کے بچوں کو اندھا اس دنیا میں پیدا کیا، ان کو آنکھیں دی کہ میں دے بھی سکتا ہوں اور میں لے بھی سکتا ہوں. یہ وہ تین رویے ہیں جو خدا ہماری زندگی سے چاہتا ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، پہلا سیمول اس کے 18 کی 6 آیت میں جب یہی داؤد اس عہد کے صندوق کو لے کے آتا ہے تو اس میں 3 چیزیں ہیں. وہ کیا ہے کہ جو پیلسٹین میں لایا تو کیا ہوا اس نے with joy, love and thanksgiving. یہ 3 چیزیں داؤد کے پاس ہے اور وہ عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ گیت گاتا اور ڈانس کر رہا ہے اور کیا کرتا ہے؟ joy, love and thanksgiving. یہ 3 جو رویے ہیں یہ ہماری زندگی میں ہوں. ہم ہمیشہ خوش رہیں جس حال میں بھی ہم خوش رہیں. ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں 100% خوشی کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارے مسیح خداوند سے بڑھ کر دکھ اس دنیا میں کسی نے نہیں اٹھایا.
لیکن گرا اس نے نہیں کیا، اسے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی. اسے پتا ہے میں سلیپ پر چڑھ جاؤں گا بھی، اور یہ بھی پتا ہے کہ میں گناہگار نہیں، مجھ سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی، لیکن وہ کہتا ہے میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی. آج ساری مباحثیں آ رہی ہیں، مسئلہ کیوں نہیں؟ اس لیے تو آپ کسی کو یہ نہیں ہے کہ ابھی آتا خراب ہو گیا سارے دن ہر روز سیلس لانے آپ دیکھو بھائی. وہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا، میرا بھی ڈسٹرکٹ ہو گیا. خدا خوش رہنے والوں کو، ہر حال میں خوش رہنے والوں کو تیار کرتا ہے، ہر حال میں ہنسنے والوں کو. ایک چھوٹی سی آیت ہے بائبل میں، وہ ہے ریجوائس ایورمور. 2 لفظوں کی آیت ہے. پھر کہتا ہوں خوش رہو، ہمیشہ خوش رہو. کہہ بول رہا ہے پولوس، جو کہتے ہیں ہر وقت کانٹے کی طرح کہ درد میرے جسم میں موجود ہے، جو بیمار ہے، جو جیلوں میں ہے. میں نے بتایا تھا لکھی تھا جس میں جیل کے اندر لکھی تھی، جب انتظار کر رہا تھا کہ مجھے موت کے حوالے کر دیں گے، اور پیچھے والوں کو کہتا ہے کہ تم نے خوش رہنا ہے. سب سے بڑی بات جو ہے، جب ہم خوش رہتے ہیں تو پھر اس میں ہمیں خدا کیا دیتا ہے. یہ 3 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا ہمیں ریوارڈز کیسے دیتا ہے، اور آپ سن کر بہت خوش ہو جائیں گے کہ خدا اتنا پیار کرنے والا باپ ہے. 3-4 آیات ہیں، میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ نے یہ آیات پہلے پڑھی، سچی سچی بتانا. یہ صفنیہ نبی کی کتاب ہے، اور اس کے 3 باب کی 17 آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. بہت پیارے اس میں تھیم جو خدا نے دیا اپنے نبی کو، اور جو نبی ہم سے بیان کرتا ہے، اسے سنیے گا. کہتا ہے خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں، روح القدس ہمارے دل میں ہے، روح القدس ہمارے جسم میں ہے. آج ہے. اس وقت خدا انسان کے اندر بات کرتا تھا. خدا اور انسان کا رابطہ جو تھا وہ بہت قریب کا رابطہ تھا. بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ٹھنڈے وقت میں آدم کے پاس آئے تو خدا اس سے مخاطب ہوتا تھا. اتنا قریب تھا آدم کے. پھر لکھا ہے کہ وہ بادل کی شکل میں لوگوں کے ساتھ تھا. پھر لکھا ہے کہ وہ بگولے کی شکل میں انسان کے ساتھ رہا. پھر لکھا ہے کہ وہ پہاڑ پہ خدا سے مخاطب ہوا. خدا انسان کے بہت قریب تھا، لیکن انسانوں کے گناہ کی چادر جیسے جیسے دبیز ہوتی گئی، جیسے جیسے انسان کے گناہ بڑھتے رہے، جیسے جیسے اس دنیا میں گناہ بڑھا، خدا ہم سے دور ہو گیا. اور پھر ایک اصلی ملاپ کے لیے اس نے مسیح یسوع کو اس دنیا میں بھیجا، جس نے ہمارا باپ سے ملاپ کروایا. اس وقت خدا زندگی میں رہا کرتا تھا. نبی کہتا ہے کہ خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے. اپنی قوم کو کہتا ہے کہ تو تواڈے چ خدا وہی بچا لے گا. وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا. ہماری زندگی کو دیکھ کے، ہمارے اس رویے کو، دعائیا رویے کو، ایمان کو، سب چیزوں کو دیکھ کر وہ کیا کرے گا؟ وہ خوشی کرے گا، شادمان ہوگا اور اپنی محبت میں مسرور ہوگا. غور سے سنیے اس کو. کہتا ہے وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا. کہنے کرنے پڑی آئے تلے خدا گیت گائے گا میرے لیے اور آپ کے لیے. جب میں کہتا ہوں تھینک یو، جب میں کہتا ہوں، کوئی بھی کہتا ہے کہ یار سارے گیت گاؤ، مل کے گاؤ، تو یہ یاد رکھیے گا جب ہم خدا کو خوش کریں گے تو خدا کیا کرے گا؟ ہمارے لیے گیت گائے گا وہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ خدا باپ نے جب یہ ہیکل کا پیٹرن بنایا تو خدا نے باقاعدہ گیت گانے والوں کے ایک باقاعدہ ایک گروپ بنایا. خدا باپ نے میوزک بجانے والوں کا گروپ بنایا، اور خدا نے کہا کہ تم میری پرستش کیا کرو گے. اور یہ بھی ہم نے سنا کہ آسمان پر جو فرشتے ہیں وہ خدا کے حضور کھڑے ہمیشہ اس کی پرستش کرتے ہیں. خدا گیت گانا، پرستش کرنا اس کو پسند کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جب میں اور آپ خدا کے ساتھ اس پہلے رویے کو رکھیں گے، فیتھفل ہوں گے، دعا کریں گے، تو خدا کیا کرے گا؟ ہمارے لیے اور مسرت ہو کر گیت گائے گا. گیت گائے گا.
پھر دوسری چیز سنیے گا، خدا کہتا ہے ڈیٹورمی میں، استشنا کی کتاب میں، ایک آیت میں پڑھوں گا 30 کی 9، اور خداوند تیرا خدا تجھ کو تیرے کاروبار، غور سے سنیے سارے، خداوند تیرا خدا تجھ کو تیرے کاروبار اور آس اولاد اور چوپایوں کے بچوں اور زمین کی پیداوار کے لحاظ سے تیری بھلائی کی خاطر تجھ کو برومند کرے گا، تیری بھلائی کی خاطر تجھ کو برومند کرے گا، کیونکہ خداوند تیری ہی بھلائی کی خاطر پھر تجھ سے خوش ہوگا جیسے وہ تیرے باپ دادا سے خوش تھا۔ 2 دفعہ یہودی مذہب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی گواہی قاضی اس وقت ایکسپٹ کرتا ہے جب 2 گواہ موجود ہوں۔ جیسے مسیح خداوند بپتسمہ لے رہے تھے، یہودی کلچر میں تھے، اور یوحنا بپتسمہ دے رہا تھا، تو 2 چیزیں وہاں موجود آئیں، ایک وہ کبوتر جو روح القدس کی شکل میں آ کے مسیح خداوند کے کندھے پر بیٹھتا ہے، اور دوسرا آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، کیونکہ دے نیڈ 2 witness۔ خدا باپ ایک دفعہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں تیری بھلائی کروں گا، لیکن یہاں 2 دفعہ کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ کیوں کروں گا؟ کہ تیرے کاروبار، ہمارا بزنس، نوکری، آس اولاد ہے تو اس کو، اور اگر اولاد کی آس ہے تو اس کو، امید ہے تو چوپایوں کو، جانوروں کو، کہ ان وقت میں لوگوں کی دولت جانور ہوا کرتے تھے، مال مویشی ہوتا تھا، زمین، اگر آپ کے پاس خطہ زمین ہے، دیہاتی ہیں، زمیندار ہیں، اس کو، اور تیری بھلائی کے لیے برومند کروں گا۔ جب خدا ہم سے خوش ہوگا تو پہلے تو ہماری وہ گیت گائے گا، مسرت کرے گا، مسرور ہوگا، اور جب خدا ہماری شکلوں سے، ہماری زندگیوں سے، ہمارے کاموں کو، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ تو ہمارے ناموں کو جانتا ہے، اس نے ہماری شبیہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے بنائی ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، غلطی نہیں کرے گا، وہ گریس مارکس ہمیں دے گا، ایکسٹرا نمبرز دے گا، اور خوش ہو کر کیا کرے گا کہ تجھے بھی برکت دوں گا، تیری بھلائی کے لیے تیری آل اولاد کو بلیس کروں گا، تیرے کاروبار کو، تیرے جانوروں کو، تیرے چوپاؤں کو اتنی برکت دوں گا، کیوں؟ تو خوش رہے۔ جب خدا خوش ہوتا ہے تو وہ ہمیں اس طرح سے برکت دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہے، جب کوئی خوش ہو تو گفٹ کیا دیتا ہے، اور یہ سچی کہانی ہے۔ وہ یوں ہے کہ فلڈلفیا کے اندر ایک لڑکا تھا، اور ایک چھوٹا سا موٹل تھا 20-25 کمروں کا، اس کا وہ مینیجر تھا۔ تو ایک رات بڑی سخت بارش ہو رہی تھی، اور ایک پیئر جو ہے، کپل جو ہے، وہ اس کے پاس آتا ہے، کافی ایجڈ ہے وہ آتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کہ ہمیں ایک روم چاہیے رہنے کے لیے۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، رات ہے اور بارش ہے، طوفان ہے، تو میں آپ کو جگہ دے دیتا ہوں۔ وہ ان کو لے کے کمرے میں گیا، کمرے میں جا کے اس نے کمرہ کھولا، بلینکٹ، چادر، یہ ساری چیزیں، ٹاولز وغیرہ لایا، اس میں بھی شاید کچھ سامان اس نے ہٹایا، اور کہنے لگا آپ دونوں یہاں پہ سو جائیں۔ اس آدمی نے بولا کہ ہم کیسے سو جائیں، تو نے رجسٹر میں ہمیں انٹر نہیں کیا، تو نے ہم سے پیسے نہیں لیے، اور تو ہمیں کمرہ دے رہے تو ہم یہاں سو جائیں۔ اس لڑکے نے بولا دیکھیں سر، بات سنیں، میں اس ہوٹل کا نائٹ شفٹ سپروائزر ہوں، یہ چھوٹا سا 40 کمرے کا ہوٹل ہے، سارے کمرے بک ہو چکے ہیں، اور یہ کمرہ میرا کمرہ ہے، میں آپ کو، کیونکہ آپ بڑی ایج کے ہیں، آپ کو مشکل ہے، آپ یہاں رکیں اور سو جائیں۔ تو انہوں نے بولا تو کہاں سوئے گا؟ کہنے لگا میری فکر نہ جائیں، میں باہر اگر نیند آئی تو میں کاؤنٹ پہ سو جاؤں گا۔ صبح اٹھے، انہوں نے اس لڑکے کو بولا کہ تو اپنا ہمیں نمبر دے، اور اس کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیے رکھا۔ چند سالوں کے بعد اس لڑکے کو فون آتا ہے، اور وہ میں پڑھ کے بتاتا ہوں جو میں نے لکھا ہے، کیونکہ یہ جو ڈیلی گائیڈ آتا ہے اس میں سچی کہانی ہوتی ہے، میں وہاں سے لکھ کے لایا۔ اس میں یہ لکھا کہ اس کو فون آتا ہے، اور وہ بابا اس کو نیو یارک بلاتا ہے، اس کو بلا کے کہتا ہے کہ تو نیو یارک آ۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو لکھا ہے and he led him to the corner of 5th Avenue and 34th Street, New York میں۔ He then pointed to a great new building، وہ بابا ایک بہت بڑی بلڈنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے، a place of reddish stone، لال سرخ
मार्बल उस पर लगा हुआ है, बड़े बड़े टावर्स हैं जो स्काई को छू रहे हैं, आसमान को छू रहे हैं। बाबा कहता है, is the hotel I have just built for you to manage? उस छोटे क्लर्क को क्या बोलता है कि ये मैंने होटल बनाया है तेरे लिए और तू इसको मैनेज करेगा। वो लड़का कहता है, you must be joking, the young man said. उसे यकीन नहीं आता, इतनी बड़ी बिल्डिंग, कहां में 40 कमरों का छोटा सा सुपरवाइजर और इतनी बड़ी बिल्डिंग के मेरे लिए बनवाया इसने। बाबा कहता है, I can assure you that I am not, मैं मजाक नहीं कर रहा, said the man. A smile playing around his mouth. The man's name was William Waldorf Astor, and the magnificent structure was the original Waldorf Astoria Hotel. दुनिया का सबसे महंगा होटल जो है, जहां नवाज शरीफ आके ठहरा था, ये वो होटल है। And the young clerk who became its first manager was George C. Bolt. अगर एक दुनिया का आदमी इतना खुश हो सकता है और आपको इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के छोटे से मॉडल के क्लर्क को ले जाकर उसका मैनेजर बना सकता है, जो दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग है, तो आप हिसाब लगाए, जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुदावंदों का खुदावंद है, जो पूरी कायनात का मालिक है, जब वो मुझसे और आपसे खुश होगा, जब हमारे इन 3 कामों से खुश होगा, तो वो हमें कितनी बरकत देगा। और खुदा जो है वो बरकत देना पसंद करता है। आप याद रखिएगा कि एक कहानी है जो हम कई दफा सुन चुके, उसका टाइटल है मुसरफ बेटा। आप इस कहानी को गौर से पढ़ना, आपको इसमें मुसरफ बेटा कहीं नजर नहीं आता, आपको इसमें एक फॉरगिविंग फादर नजर आता है। मैंने तो आज तक यही देखा है, मुझे मुसरफ बेटे का कोई किरदार नजर नहीं आता। मुसरफ बेटा तो आजकल हर घर में है, फॉरगिविंग फादर आजकल हर घर में नजर नहीं आता। और उसमें जब वो बेटा आता है, मुझे याद है मेरी बहन ने मुझसे कई दफा कहा मुझे इसका गीत चाहिए, बेटा छोड़ के चला जाता है और बाप रोजाना उसके लिए दुआ करता है, बेटा घर लौटा, जो उसने गीत गाया है सुभाष खेल में, बेटा घर लौटा, डेली उसका इंतजार करता है। वो जो मेन रोड की तरफ उसकी खिड़की खुलती है, वो खिड़की खोल के घंटों बैठा रहता है, खुदा से दुआ करता है, रोता है कि यार मेरा बेटा वापस आ जाए, जबकि जानता है कि वो अपना पूरा पोर्शन लेकर मुझसे चला गया, बट स्टिल ही इज वेटिंग फॉर हिज ओन सन। बाप का प्यार है ये। और जब वो वापस आता है बेटा अपना पूरा हिस्सा लेके जाया करके, तो लिखा है कि बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकालो। ये जल्दी का जो लफ्ज़ है, इस पर गौर करना, स्लो नहीं है। इब्राहिम के पास जब वो फरिश्ते आए थे तो 99 ईयर्स का था, तो लिखा कि वो दौड़ कर गया, वहां गले से उसने बच्चा लिया, दौड़ कर सारे के पास गया, आटा दूध दौड़ के पानी ला के, फिर स्लो नहीं होता आदमी, जब खुश होता है तो भाग भाग के काम करता है। वो कहता है जल्द कपड़े लाओ, इसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ, और पले में नंगे पैर आया सी उजड़िया आया, कहते इसके साथ ये करो, पले हुए बच्चे को लाकर जमा करो, ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हो गया, खो गया था अब मिला, बस वो खुशी करने लगे। ये बाप एक दुनियावी बाप है। वो मैनेजर जो छोटे होटल में था, उसे गिफ्ट दिया किसी ने, वो बाप नहीं था उसका, लेकिन उसने गिफ्ट दिया उसके अच्छे काम की वजह से। वो एक ईमानदार लड़का था जो अपने आराम को कुर्बान करके उन्हें जगह देता है। और ये बाप वो है जिसका वो खून है, गोश्त है, और वो कहता है कोई बात नहीं, ये चला गया था, ये लूट गया था, ये पागल हो गया था, कोई बात नहीं, वापस आ गया है। मैंने क्या करना है, मैंने साथ को नहीं लेके जाना। दाऊद क्या कहता है, ये सब कुछ मेरा नहीं है, ये सारे की मानव जिंदगी है, ये सब यही खत्म हो जाएगी। हमें अपने रिश्तेदारों को, अजीजों को, सबको इस तरह से प्यार करना है जो कलाम हमें सिखाता है।
अजीजों, एक छोटी सी कहानी उसके साथ मैं बंद करूंगा। आर्मेनिया के अंदर 1982 में 8.2 रिएक्टर स्केल का अर्थक्वेक आता है, बहुत बड़ा, 1982, और वहां पर 32,000 लोग एक रात में मर जाते हैं। एक स्कूल की बिल्डिंग वो भी गिर जाती है। उस स्कूल में एक बच्चा है, उसका नाम है अरमांदो। अरमांदो अपने बाप का बहुत प्यारा बेटा था, और वो बाप अपने बच्चे के साथ घंटों बैठ के बातें करता, उसे मछली के शिकार पे लेके जाता, उसके साथ बाहर जाता, उसे घर में अपने पास रखता और कहता है बेटा कभी मुश्किल तेरे पे आएगी तो मैं तुझे मुश्किल नहीं आने दूंगा, क्योंकि तू मेरा बेटा है। जब ज़लज़ला आया वो स्कूल गिर गया, अरमांदो अपनी क्लास में था, फायर ब्रिगेड वाले, रेस्क्यू वाले आए, 2.5 दिन उन्होंने मलबा हटाया। 2.5 दिन के बाद उन्होंने बोला जिंदगी की कोई आसार नहीं है, वो चले गए। अरमांदो का बाप जो है वो वहीं बैठा रहता था, वो चले गए लेकिन ये नहीं गया। ये उस मलबे के ऊपर बैठ के जब मशीनों का शोर खत्म हो गया तो इसने अपने बेटे का नाम ले लेकर आवाजें देना शुरू की, अरमांदो अरमांदो। काफी देर के बाद उसे आवाज आई, पापा आई एम हियर। जिसने आवाज लगा के सुनी, उसने बोला पापा हमारी क्लास की छत गिरी थी, ट्रस्ट थी, ट्रस्ट के नीचे हम 14 लड़के इस वक्त जिंदा है, हमारा जिस्म छल्ली हो चुका है, हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, हम हिल नहीं सकते लेकिन हम जिंदा है। बाप कहता है फिक्र नहीं करो, दौड़ा दौड़ा घर जाता है, बेलचा लेके आता है, शायद एक दो दोस्त लेके आता है और आहिस्ता आहिस्ता मट्टी हटानी शुरू करता है। अब ये जो अरमांदो नीचे है, ये अपने दोस्तों को कहता है कि देखा मैंने तुमसे कहा था कि मेरा बाप मुझे बचा लेगा, वो मुझे मरने नहीं देगा। ये दुनियावी बात की बात बता रहा हूं, वो कलाम का बाप था, वो एक तमसील थी मुझसे बेटे, ये हकीकत बता रहा हूं आपको। जब उसने मट्टी हटा ली अरमांदो के बाप और 3-4 दोस्तों ने, तो उसके बाप ने अपने बेटे को आवाज दी, अरमांदो मुझे अपना हाथ दो। बेटा क्या कहता है? कहता पापा नहीं, पहले मेरे दोस्तों को बचाओ, क्योंकि आई नो यू विल नॉट लीव मी हियर, बट सेव देम फर्स्ट। उसने पहले उन 13 या 14 लड़कों को आगे कर करके उनको निकलवाया और खुद बैठा रहा, इसलिए बैठा रहा कि उन 13 के भी बाप थे, लेकिन इसका बाप इसके साथ उस मोहब्बत में था, और ये बेटा अपने बाप के साथ उस मोहब्बत में था, उस रिलेशनशिप में था कि ये जानता था कि मेरा बाप ये काम करेगा। और आखिर में अरमांदो भी बाहर निकल आया और उसका बाप उनको सबको लेके अपने घर गया। खुदा बाप, मेरा और आपका बाप, जो हमें बड़ा प्यार करता है। लिखा है कि उसने हमें हमारी मां के पेट के अंदर उसने हमारी शबीह हमें दी, शक्ल दी, हमारी हाथ की रेखाओं को तरतीब दिया। वो एक एक दिन जो है उसने मार के रखा हुआ है, हमारा रिज़्क उसके पास रिजर्व है, वो हमें कभी खाली नहीं छोड़ता। ऐसा बाप, और जब हम उसको खुश करेंगे तो फिर वो हमारे लिए गीत गाता है, मसरूर होता है, शादमान होता है। काश के हम सारे अपनी जिंदगी के वसीले से, जो बाप है, ज्यादातर बाप ही, कोई भी नहीं ऐसा कि जरा कह सके कि नहीं, हम उस उम्र में हैं, हम बाप का मोहब्बत जानते हैं, हमने अपने फादर से, अपने बापों से मोहब्बत भी ली है। हम देखते भी हैं दुनिया में, कलाम में भी पढ़ते हैं, मिसालों में भी सुनते हैं कि खुदा इतना प्यार करने वाला बाप है। लेकिन हमें दुआ करते रहना है, हमें ईमान में रहना है और हमें फियर में रहना है। ये 3 चीजें हमारी जिंदगी से कभी ना जाए, ताकि खुदा हमें हमेशा अपने साथ अपनी औलाद की तरह रखे, जैसे इस मुसरत बेटे के बाप ने जो फॉरगिविंग फादर है, या इस अरमांदो के बाप ने जिसने उसकी जिंदगी को बचाया। थैंक यू। हम दुआ करेंगे। रानी बहन, आप कुछ कहना चाहती हैं?